بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وزينة عرشك ومداد كلماتك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام گفتگو میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین. ناظرین، سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے. کچھ لوگ اگر بیمار ہیں تو اللہ کریم تمام بیماروں کو شفاء کلیہ عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ کریم بے گھروں کو گھر عطا فرمائے، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرمائے، بے ادبوں کو ادب عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال آسان روزگار عطا فرمائے. جو لوگ پوری دنیا میں بے گناہ قید و بند میں ہیں، جیلوں میں ہیں، اللہ کریم انہیں رہائی عطا فرمائے. اللہ پاک حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ وہاں کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ کریم بیت المقدس کی حفاظت فرمائے. اللہ کریم تمام مدارس، مکاتب، مساجد، ساری تنظیمیں جو دین کا خدمت کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. آنے والی ہر مصیبت سے جو خبر آ رہی ہے کہ ایک نیا وائرس آنے والا ہے یا آ چکا ہے، اللہ کریم ہم میں سے ہر شخص کی، چھوٹے بڑے سب کی اللہ کریم حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. اللہ بے سکونوں کو سکون عطا فرمائے، اللہ بے قراروں کو قرار عطا فرمائے. اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین. ناظرین، یہ الحمدللہ اسلام چینل اردو کی بہت بڑی یہ کاوش ہے کہ آپ حضرات کے لیے اچھے علماء، مفتیان کرام کے پروگرام سناتے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کاوش، بہت بڑی کوشش ہے. اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اس چینل کو اللہ قبول فرمائے، یہاں کی ٹیم کو اللہ قبول فرمائے کہ پورے ہفتے آپ الحمدللہ مختلف عنوانات پر مختلف علماء کرام کے بیانات سنتے رہتے ہیں. ہم سب مستفید ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آج جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو آیات میں نے پڑھی ہیں، وہ سورۃ المومنون ہے. 18واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، قد افلح المومنون. اور اس سورت کے اندر ابتدا اللہ کریم نے جس آیت سے کی ہے، فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، یقینی طور پہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، کامیابی حاصل کر لی. یہ جو لفظ ہے ناظرین، الفلاح، فلاح کا ترجمہ ہم لوگ کامیابی سے کر دیتے ہیں، اور یہ عربی زبان کا ایسا جامع لفظ، بظاہر بڑا مختصر، فا لام اور ہا، فلاح، لیکن اس کی معانی کے اندر اتنی جامعیت ہے ناظرین، اتنی جامعیت ہے کہ اس کا ترجمہ ہم ایک سینٹنس میں کر ہی نہیں سکتے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص جسے ہر مراد حاصل ہو، اور جو ہر تکلیف سے بچ جائے، ہر تکلیف اس سے دور کر دی جائے، ساری کامیابی جسے حاصل ہو جائے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خود فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو ایسی کیفیت ہوتی تھی جیسے کہ شہد کی مکھیاں جب اڑتی ہیں اور جمع ہوتی ہیں، جو ان کی جو آواز ہوتی ہے نا، تو وحی کے آنے کے وقت ایسی آواز آتی تھی۔ تو کہتے ہیں ہم لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک یہ آواز سنائی دی، تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وحی اتر گئی ہے، وحی اتر رہی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم انتظار کر لیں، تازہ تازہ وحی آئی ہے، سن کے چلتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وحی مکمل ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو متوجہ ہوئے اور انہیں ایک دعا پڑھی۔ سب سے پہلے وہ دعا تھی کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا۔ یہ دعا تھی پوری مکمل، آپ نے پڑھی کہ اللہ اللہم زدنا، اے اللہ ہمیں مزید عطا فرما، کمی نہ کر، یا اللہ ہمیں محروم نہ کر، ہمیں عطا فرما۔ اس قسم یہ پوری مکمل دعا پڑھنے کے بعد آپ متوجہ ہوئے، پھر آپ نے فرمایا کہ آج 10 آیتیں نازل ہوئی ہے سورہ مومنین کی، اور ان 10 آیتوں میں اللہ پاک نے 7 خصوصیات بیان کی ہیں، صفات بیان کی ہیں مومنون کی، مؤمن کی، اور جس شخص کے اندر یہ 7 صفات حاصل ہو جائیں، جسے جو شخص متصف ہو جائے ان 7 صفات سے، وہ جنت میں جائے گا، جنت کا مستحق ہوگا۔ اب دیکھیں کہ فلاح کیا ہے، فلاح کسے کہتے ہیں، فلاح کیسے اور کہاں مل سکتی ہے، فلاح ہاؤ ٹو اچیو، فلاح کو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ فلاح کا لفظ ناظرین ہم شب و روز کی زندگی میں بار بار سنتے ہیں، 5 وقت اذان کے اندر، اقامت کے اندر، کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو حی علی الصلاح کے بعد مؤذن پکارتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے دعوت دے رہا ہوتا ندا کہ حی علی الفلاح۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کی بڑائی، اللہ کی بڑائی، اس کے بعد اشہد اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ اب دیکھیں قربان جائیے ترتیب ہر چیز کی، اب ترتیب دیکھیں تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ایسی ترتیب اللہ کے نبی ہی رکھ سکتے ہیں۔ مضامین کو اگر آپ دیکھیں تو اس قدر مرتب، منظم، مسجع اور اتنی خوبصورت ترتیب۔ دیکھیں پہلے اللہ کی بڑائی اور پھر شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی شہادت کے بعد آگے فرمایا کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ اب بندے طرح طرح کے ہیں، بعض بندے سوچ سکتے ہیں کیوں آؤں، میں کیوں جاؤں نماز کی طرف، کیا ملے گا، کیا دنیا ہے نا، آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ بتاؤ کہ مجھے ملنا کیا ہے، ریٹرن کیا آئے گا مجھے، میں دکان بند کر کے جاؤں، نیند چھوڑ کر جاؤں، آرام چھوڑ کر کے جاؤں، انٹرٹینمنٹ چھوڑ کر جاؤں، ٹی وی بند کر کے جاؤں، کچھ کھیل رہا ہوں تو گیم بند کر کے جاؤں، نماز کے لیے جاؤں تو ملے گا کیا، نماز میں کیا رکھا ہے، قربان جائے۔ اللہ کا مؤذن جواب دے رہا ہوتا ہے کہ آؤ میں بتاؤں تمہیں، میں بتاتا ہوں نماز میں کیا ہے۔ فرمایا کہ حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ نماز کیا ہے؟ نماز سراپا فلاح ہے، کامیابی۔ اب دنیا میں دیکھیں نا، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے، اچیومنٹ، ترقی، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، ادنا سے ادنا شخص کی یہ تمنا، آرزو، خواہش ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، کس چیز کے لیے؟ کہ اسے کامیابی حاصل ہو جائے، کیریئر بناتا ہے، کیریئر کے پیچھے پوری زندگی لگا دیتا ہے، کورس کرتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اور بڑی جد و جہد کرتا ہے، کس کے لیے؟ کہ اس کی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، کامرانی سے ہمکنار ہو جائے۔ تو اللہ پاک کا مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، اسی میں تمہارے لیے کامیابی، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور یہ لفظ ہر نماز کے اندر، اذان میں اور اقامت میں، پھر جب اقامت ہوتی ہے، مؤذن جب تکبیر کہتا ہے، اس میں بھی حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ اذان کے الفاظ میں کیا معنی پوشیدہ ہے، اقامت کہنے والا، تکبیر کہنے والا ہم سے کیا کہہ رہا ہوتا، کبھی ہم نے اندازہ نہیں کیا، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔
تو ان آیات کے اندر ناظرین اللہ پاک مومن کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ مومن کون ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کامیابی کا پہلا زینہ وہ یہ ہے کہ آپ مومن ہوں۔ غیر مومن دنیا میں جو چاہے کر لے، حقیقی کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتا۔ ایک بیچارہ جو ایمان سے محروم ہے، قرآن نے تذکرہ کیا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان سے محروم ہیں، وہ جو نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، ان کو کیا صلہ ملے گا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ اللہ پاک دنیا میں دے دیتے ہیں، عزت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، حکومت کی شکل میں، دنیا کے ساز و سامان کی شکل میں اللہ انہیں دے دیتا ہے۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ ایمان شرط ہے، یاد رکھیے گا، ایمان شرط ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عشق کے درجے کا تعلق ہو جائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام اللہ رسول سے محبت نہیں، عشق کیا کرتے تھے، عشق۔ آج ہمارے لیے آپ دیکھیں نا، پوری دنیا جو خلفشار انتشار کی جو آماجگاہ بن گئی ہے، آپ خبریں پڑھیں، عجیب عجیب خبریں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ انسان حواس باختہ ہو جائے خبریں پڑھ کے۔ ہر شخص پریشان ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں انسان گھرا ہوا ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ۔ حق اور باطل مکس اپ ہو کے رہ گیا، حق والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حق والی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اپنے مفاد کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جو عمل میں جو کوتاہی ہوتی ہے، نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، غیبت سے نہیں بچا جاتا، جھوٹ سے نہیں بچا جاتا، دل آزاری سے ہم نہیں بچتے، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی، فجر میں اٹھنے میں کوتاہی، مسجد جانے میں کوتاہی، تو اعمال کی کوتاہی اصل میں عقیدے کی کوتاہی کی علامت ہوتی ہے، یقین کی کمی کی علامت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام دیکھیں عشق کیا کرتے تھے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یہاں اعمال میں آپ کوتاہی نہیں دیکھیں۔ اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہوتا ہے سر تسلیم خم، اور سب کچھ قربان کرنے والے لوگ تھے۔ کیسے کیسے واقعات آپ پڑھیں کہ واقعی سچا عشق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کیا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یہاں اعمال کے اندر کوتاہی نہیں تھی۔ 100% اعمال صالحہ کرنے والے، 100% نماز پڑھنے والے، 100% زکوٰۃ دینے والے، 100% سچ بولنے والے، 100% معصیت گناہ سے بچنے والے، جو کہ ایمان کامل تھا ان کا، ایمان کامل۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مومن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ظاہر کہ ایمان ہی تمام اعمال صالحہ کی قبولیت اور صحت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ فرمایا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں دل سے جھکنے والے ہیں، جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے۔ خشوع کسے کہتے ہیں نا ناظرین؟ خشوع کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہمارے یہاں بھی، لیکن خشوع کہتے ہیں کہ ایک انسان دل سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو۔ اور اسی کے متبادل ایک اور لفظ بولا جاتا ہے خضوع۔ خضوع کہتے ہیں ظاہری عاجزی انکساری کو، کہ جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو انسان کے ظاہری اعضاء بھی اس کے اندر خضوع ہوتا ہے۔ اب نماز آپ دیکھیں گے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی ٹوپی سے کھیل رہا ہے، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے، کوئی کپڑے سے کھیل رہا ہے، کوئی ادھر ادھر لیفٹ رائٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کنکھیوں سے، کوئی چھت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مسجد کی سیلنگ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نمازی کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص کھیل رہا ہے اپنے کپڑے سے، اپنی داڑھی سے۔ تو آپ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ظاہری اعضاء کے اندر بھی خشوع ہوتا۔ خشوع کا ترجمہ سکون سے بھی کیا جاتا ہے کہ جب دل پرسکون ہو اللہ کی یاد میں، متوجہ ہو فلی اللہ پاک کی طرف، تو پھر انسان کے ظاہری اعضاء بھی ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس امت سے جو چیز رخصت ہوگی سب سے پہلے، وہ کیا چیز رخصت ہو جائے گی؟ فرمایا خشوع رخصت ہو جائے گی، خشوع سلب کر لی جائے گی کہ انسان نماز تو پڑھے گا لیکن نماز میں خشوع نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں آج ہماری نماز کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اپنے سر سے کوئی بوجھ اٹھا کے نیچے ڈال رہے ہیں، کسی نے بوجھ رکھ دیا ہے، یعنی جان چھڑا رہے ہیں۔ الا ماشاء اللہ اچھے لوگ نماز کی یعنی اداؤں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہ نماز کے مسائل ہم سیکھتے ہیں، نماز میں سجدہ کیسے کریں، رکوع کیسے کریں، قومہ کیسے کریں، نماز کو شاندار کیسے بنائیں۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز کو اپ گریڈ ہم نے کر لیا، نماز کو اپ گریڈ ہم نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری نماز شاندار کیسے بنے، خشوع والی نماز۔ حالانکہ آپ کو تعجب ہوگا، علامہ غزالی اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خشوع نماز کے اندر فرض ہے، فرض کمپلسری، کہ اگر خدا نہ خواستہ تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام تک اگر کسی کے اندر خشوع نہ پیدا ہوا تو ان دو حضرات کے نزدیک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگیں کہ ایک شخص نماز اللہ اکبر کہہ کہ اس نے نیت باندھی اور سلام پھر دیا اور غافل رہا پورے، فرمائیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یعنی ادنا درجہ یہ ہے کہ پوری نماز میں ایک مرتبہ تو ضرور اس کو خیال آنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ادنا درجہ ہے احسان کا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ پاک ہمہ تن متوجہ ہو جاتے ہیں اس بندے کی طرف، پوری طرح بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بندہ جب دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اندازہ نہیں کہ نماز کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت ہے، کاش کہ اس کے ہمیں اندازہ ہو جائے۔ نماز سے ہمیں کیا ملتا ہے، نماز کے ذریعے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا بڑا فریضہ ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس نیکی کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز، اول ما یحاسب بہ، نماز کے بارے میں پوچھا جائے۔ آج اندازہ لگائیں کہ مور دین 60%، 70% بھی کہوں تو شاید بیجا نہیں ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کی پابندی نہیں ہے، پڑھ لیا نہیں پڑھا نہیں پڑھا۔ گھر میں کوئی تقریب ہو، شادی یا کوئی تقریب ہو، نماز ہماری غائب، ہم سفر پہ جائیں تو نماز غائب، واپس آتے ہیں تو نماز غائب۔ یعنی جتنا ظلم ہم نماز جیسے فریضے کے ساتھ کرتے ہیں شاید اتنا ظلم کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے۔ اتنا بڑا فریضہ 21ویں پارے میں فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو اور نماز تمہیں بے حیائی منکرات سے روکتی ہے، ضمانت دیتی ہے کہ ایسا بندہ جو نمازی ہوگا برائیوں سے، منکرات سے اور بے حیائی سے بچے گا۔ تو پہلی صفت یہ بتائی کہ مومن کون ہیں، فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، واقعی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری نماز میں خشوع پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں ایک دعا کرنی چاہیے، دوسرے نماز جب پڑھیں ناظرین کوشش کریں کہ نماز کے مسائل بھی سیکھیں۔ نماز میں ہم نے سورت کیسے پڑھنی ہے، نماز میں ہم نے کھڑے کیسے ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نماز پڑھو تو سجدے کی جگہ پہ دیکھو، تمہاری نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر مت دیکھو، نہ کھیلو نماز میں چیزوں سے، کپڑوں سے نہ۔ آپ دیکھیں نا دنیا میں ہم کہیں جاتے ہیں کسی بڑی جگہ اگر ہماری حاضری ہو اور وزٹ ہم کرنے جا رہے ہوں، انٹرویو ہمارا ہو، ہم کتنے سج بن کے جاتے ہیں، سج دھج کے جاتے ہیں، اعلیٰ قسم کا اسپرے استعمال کرتے ہیں اور کپڑے کی میچنگ، اور اللہ اکبر ہم وہاں جاتے ہیں تو بہت مہذب بنا کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، بڑے سلیقے سے بیٹھتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ نماز کیا ہے؟ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے نواب خاندان کے تھے، ہر نماز کے لیے نیا جوڑا پہنتے تھے، کہتے تھے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے میری حاضری ہو رہی ہے، میں میلے کپڑے پہنوں، میں استعمال شدہ کپڑے پہنوں؟ الگ عجیب شان تھی ان کی، بڑی عجیب شان تھی۔ آج ہم دیکھیں نمازوں کے لیے کیسے کپڑے پہنتے ہیں، لوگ فجر میں اٹھتے ہیں اسی میلے کپڑے میں مسجد چلے آتے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی،
سوک سے بدبو آ رہی ہے، برش نہیں، مسواک نہیں، حالانکہ قرآن نے حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کے لیے جاؤ، نماز پڑھو تو زینت اختیار کرو۔ اس کے علاوہ نماز کے مسائل ہمیں سیکھیں کہ تھنگس وچ بریک دا صلاۃ، کون سی ایسی چیزیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے نماز میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یعنی بے شمار ایسی چیزیں ناظرین جو ہم نے سیکھنی ہیں، جو ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں، غیر ضروری کاموں میں، غیر ضروری باتوں میں۔ تو بہرحال خشوع، اللہ کرے کہ خشوع کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ جب میں نماز پڑھوں میرے اللہ خشوع عطا فرما، آپ کی رضا خوشنودی کے لیے نماز پڑھوں، جیسے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ کیسی نماز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ جب کھڑے ہوتے تو ایسے اتنی دیر قیام فرماتے کہ ایسا لگتا کہ رکوع میں جائیں گے نہیں، رکوع میں جاتے تو ایسا لگتا کہ آپ سجدے میں جائیں گے نہیں، اتنا لمبا لمبا سجدہ، لمبا لمبا رکوع۔ ہماری نماز کیا ہوتی ہے؟ ہم کھڑے نہیں ہوئے کہ رکوع میں گئے نہیں کہ سجدہ، سجدے میں گئے نہیں کہ دوسرا سجدہ، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اللہ اکبر ہمیں مجبور کیا، جلدی پڑھو جلدی، ریس لگ۔ آپ جائیں مساجد میں دیکھیں، ریس لگ، کمپٹیشن چل رہا ہو، 2 منٹ میں 4 رکعت۔ نماز کو ہم نے نعوذ باللہ مذاق بنا رکھا ہے، مذاق بنایا ہوا۔ تو اللہ پاک کا واسطہ ہے آپ تمام سننے والوں کو، آئیے آپ ہی سے ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ ابھی عشاء کی میں نماز پڑھوں گا، میرے اللہ میں سجا کے، یا اللہ میں ادب کے ساتھ نماز پڑھوں گا، آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بڑے ادب سے میں کھڑا ہوں گا، بڑی عظمت کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا۔ تو پہلی صفت الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، دوسری صفت بیان فرمائی والذین ہم عن اللغو معرضون۔ مومن کی شان یہ ہے کہ نہ تو لغو باتیں کرتا ہے، نہ لغو کام میں مصروف ہوتا ہے۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو اسے کہتے ہیں ناظرین جس کا کوئی فائدہ آخرت میں نہ ہو، یوز لیس کام، کوئی فائدہ آخرت میں نہ ہو، کوئی فائدہ دنیا میں نہ۔ فرمایا کہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ لغو باتوں میں، لغو کاموں میں اپنا وقت ضائع کرے۔ آج دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہم مومن کہلانے والے لوگ ہی اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اخبار کا انبار ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں اپنے ملکوں میں 3 گھنٹے 2 گھنٹے اخبار، جھوٹ کا پلندہ، نیوز چینلز 2 3 گھنٹے نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہم نے، سورہ یاسین شریف پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، فجر کی نماز کے بغیر ہم اپنی دن کی شروعات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ It doesn't work like this. It doesn't make sense. نماز نہ پڑھنا اللہ پاک کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو شیطان نے کیا گناہ کیا تھا، کیا شرک کیا تھا؟ نہیں۔ کیا زنا کیا تھا؟ نہیں۔ کیا گناہ کیا تھا اس کا؟ ایک سجدے کا انکاری تھا وہ کہتا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں کیونکہ آپ نے ان کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ ایک سجدے کا انکاری، اللہ کی نافرمانی اس نے کی، سجدہ نہ کر کے راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو امیجن کریں جن گھروں میں 5 بالغ 6 بالغ افراد مرد و عورت نماز نہ پڑھیں، اس گھر میں نحوست کا کیا عالم ہو۔